بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ ایک ایسی مخلوق جو کہ مختلف قسم کی شکل و صورت اختیار کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتی ہے، اور ایک ایسی مخلوق جو کہ مشکل سے مشکل کام سر انجام دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور سال سے پہلے جن زمین پر کون سا نازل ہوا تھا، اور ان کے نسل کیسے چلتی تھی، کیا ابلیس جنات میں سے تھا، اور جنات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور مسلمان جنات کن جگہوں پہ رہتے ہیں، اور کفار جن کن جگہوں پہ رہتے ہیں، اور ان کی خوراک کیا ہوتی ہے، اور کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات جنات سے کب ہوئی تھی، اور ایسی کون سی طاقت تھی جس نے شیاطین کو آسمانی خبریں معلوم کرنے سے روک دیا تھا، اور کیا جنات انسانوں کو اغوا کرتے ہیں، اور کیا ہر انسان کے ساتھ جن لگا ہوتا ہے، اور یہ بھی بیان کریں گے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابلیس کے پوتے حامہ سے ہوئی تھی تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا تھا، اور جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جن نے کسی آدمی کی لڑکی کو اغوا کر لیا تھا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس طرح آزاد کروایا تھا، اور ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے ہم اپنے آپ کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جنات کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات کے اندر اضافہ ہو سکے اور آپ اپنے آپ کو جنات کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین محترم، جن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پوشیدہ ہونے اور نظروں سے اوجھل ہونے کے ہیں، کیونکہ جنات بھی ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے، اسی وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہوائی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکل و صورت اختیار کرنے کی قدرت سے نوازا ہے، اور اسی مخلوق کو مشکل سے مشکل کام سارا انجام دینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ نوری کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا، لیکن ان کو جوڑی پیدا نہیں کیے تھے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی نسل چلتی ہے۔ جبکہ ناری جنات کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون کو زمین پر بھیجا تو اس کو زمین پر ایک جن لڑکی سے ملا دیا، اس جن نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور ان دونوں کی خوب نسل بڑھی۔ پہل تو جن بھی فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا، بعد میں ان جنوں میں سے کچھ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرائے گئے۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جلیبہ اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قددار اور بہادر تھے۔ جلیبہ شکل و صورت سے ببر شیر کی طرح نظر آتا تھا، اور تبلیس عورت جس کی شکل و صورت بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جلیبہ جنوں کا سردار تھا، اس کے نام سے باقی سب جن خوف کھاتے تھے۔ ناظرین کرام، ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا تھا۔ عزازیل اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد کا بہت لمبا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 50,000 سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ جب جنوں نے زمین پر جنگ اور تباہی مچانی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتے زمین پر اترے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی بڑی ہمت سے جنگ کی تھی، پر فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے۔ اس جنگ میں بہت تعداد میں جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا، اور انہی میں عزازیل بھی شامل تھا، جو کہ بعد میں ابلیس شیطان ملعون بنا۔ ناظرین گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کے پر ہوتے ہیں اور وہ پروں کے سہارے اڑتے ہیں، دوسری قسم سانپ کی قسم ہوتی ہے، اور تیسری قسم میں ادھر ادھر گھومنے والے جن ہوتے ہیں۔ بحوالہ طبرانی شریف اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو 3 اصناف پر یعنی 3 اقسام پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور حشرات الارض کی صورت میں، اور دوسری قسم ہوا کی طرح ہے جو فضا میں رہتے ہیں، اور تیسری قسم انسانوں کی طرح ہے، یہ حساب و کتاب کے بھی مکلف ہیں۔ نیز انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اقسام پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم
تو چوپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اور اس سے مراد کفار ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کے جسم تو انسانوں کی طرح ہیں لیکن ان کے روح شیطان کی طرح ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی کہ اتفاق ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اسی طرح جنات کی طرف بھی مبعوث کیے گئے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ ناظرین محترم، جنات کے جنت کے اندر جانے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جنات میں سے بھی ایک جماعت مقربین اور نیکوکار ہوگی جو کہ جنت میں داخل ہوں گے، جس طرح انسانوں میں سے ایسی جماعتیں ہیں، جبکہ جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ جنات میں مومنین کا گروہ جنت میں داخل ہوگا اور انسانوں کی طرح ثواب بھی پائے گا۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جنات جنت میں تو جائیں گے لیکن جنت کے ایک کونے میں رہیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک مخلوق تو جنتی ہے اور وہ فرشتے ہیں، دوسری مخلوق جہنمی ہے اور وہ شیاطین ہیں، تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کے بعض افراد جنتی اور بعض افراد جہنمی ہیں، اور وہ انسان اور جنات ہیں، ان کے لیے ثواب اور عذاب ہے۔ نیز فرشتے جنات اور انسانوں کی طرح جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومن جنات کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات جنت میں داخل ہوں گے لیکن وہاں نہ کھائیں گے اور نہ پئیں گے، بلکہ تسبیح اور تقدیس ہی میں ان کو لطف محسوس ہوگا۔ نیز جنات جنت میں انسانوں کی طرح کھانے پینے کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ اس کو امام احمد بن مروان، یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ میں ایک بلند مقام پر پہنچے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خط کھینچ کر ایک دائرہ بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہاں تک کہ کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرمانے لگے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گروہ جمع ہو گیا اور وہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آنی بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ منتشر ہو کر چلنے لگے، جس طرح بادل چلتے وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ تمام چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت باقی رہ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جنات کی جماعت کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو ہڈی اور لید دی اور ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہڈی اور لید سے استنجا نہ کرے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کے ہمراہ عکاظ نامی بازار کی جانب تشریف لے گئے، اور اس زمانے میں شیاطین آسمان پر پہنچ کر خبریں نہیں لا سکتے تھے۔ پس جب شیاطین اپنے گروہ میں پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آسمانی خبریں نہیں لاتے؟ شیاطین نے کہا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان مضبوط رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور ہم پر شدید انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ پس انہوں نے کہا کہ پھر تو کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ پس شیاطین سوراخ لگانے کے لیے مشرق و مغرب کی طرف نکلیں۔ پس شیاطین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ پس جب انہوں نے قرآن کو سنا تو خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ وہی کلام ہے جو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گیا۔ چنانچہ شیاطین نے اپنی قوم کو آ کر بتایا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو کبھی نہیں دیکھا تھا، البتہ وحی کے ذریعے سے کچھ چیزیں جنات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی گئی تھی۔ ناظرین محترم، مسلم شریف میں ہے کہ جب جنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوراک کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جس ہڈی پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اسے استعمال کرو، وہ تمہارے لیے گوشت سے بہتر، نیز اس میں تمہارے چوپایوں کے لیے چارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم ان چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غذا ہے۔ ناظرین گرامی، اور جنوں کے انسانوں کو اغوا کرنے کے متعلق امام بیہقی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک انصاری عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو انہیں کسی جن نے اغوا کر لیا اور کئی سال تک غائب رکھا۔ اسی دوران انصاری کی بیوی نے شادی کر لی۔ پھر وہ انصاری مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے جن نے اغوا کر لیا تھا، پس میں ایک لمبی عرصے تک ان کے پاس ٹھہرا رہا۔
بس مومن جنات نے جہاد کیا اور دوسرے جنات کو قتل کر دیا اور بعض جنات کے ساتھ مجھے بھی گرفتار کر دیا۔ بس انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان آدمی ہے، لہٰذا اس کو قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ بس انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے تو ان کے پاس ٹھہرو اور چاہے اپنے اہل و عیال کے واپس چلے جاؤ۔ بس میں نے اپنے اہل و عیال کو اختیار کر لیا۔ بس جنات مجھے مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت عمر نے انصاری سے پوچھا کہ جنات کیا چیز کھاتے ہیں؟ انصاری نے کہا وہ لوبیا کھاتے ہیں اور ہر وہ چیز کھاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ اور حضرت عمر نے ارشاد فرمایا جنات کیا پیتے ہیں؟ انصاری نے جواب دیا کہ تل چھٹ۔ ناظرین محترم، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس ہڈی پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو پھینکا جائے تو وہ مسلمان جنات کی خوراک ہوتی ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کفار جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہڈی کو پھینکیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر پھینکیں تاکہ اس کو ہمارے مسلمان بھائی جنات کھائیں۔ پیارے دوستو، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ شب ایک سرکش جن نے میری نماز توڑنے کی کوشش کی، بس میں نے اسے دبوچ لیا اور میں چاہتا تھا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور مسلم شریف میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شیطان نہ لگا ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی جن لگا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی اور مجھے محفوظ رکھا، بس وہ شیطان مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔ معزز دوستو، اس حدیث میں ہمیں یہ تنبیہ کی ہے کہ ہمیں اپنے نفس و شیطان اور ہمارے دل کے اندر جو اسلام کے خلاف وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کی جانب توجہ نہ دی جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ ناظرین محترم، اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور انس کے گروہ میں سے جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا اور اس کی نافرمانی نہیں کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اور شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ جہنم جائے گا۔ ناظرین گرامی، اور جنات کی سانپ کی شکلوں کی اختیار کرنے کے متعلق علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے کہ انہیں ایک مردہ سانپ ملا، بس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کفن پہنا کر دفنا دیا۔ بس ایک کہنے والے نے کہا اے سانپ، کیا تجھے یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے متعلق کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے قریب ایک جنگل میں تیری موت واقع ہوگی، پس تجھے ایک نیک اور صالح آدمی کفن پہنائے گا اور دفن کرے گا۔ پس یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تم کون ہو؟ پس اس نے کہا کہ میں جنات میں سے ہوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا، اور جنات میں سے میرے اور سانپ کے علاوہ اور بھی کوئی باقی نہیں ہے بچہ، نیز سانپ بھی مر گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن سانپ وغیرہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلا کہ اچانک ایک بڑا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا آدمی اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس جن نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کون سے جن ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں حامہ بن حیثم بن عقیس بن ابلیس ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس جن نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کا اکثر زمانہ دیکھ لیا ہے۔ میں نے جواب دیا
اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ بس اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ اس کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ چنانچہ ملاقات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تیری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو، یعنی کیا حاجت ہے اے حامان؟ اس جن نے عرض کی مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات سکھائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی، پس آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی تعلیم دی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت اس جن کے متعلق ہمیں کچھ نہیں ارشاد فرمایا ہے اور نہ ہی ہم نے اس جن کو دیکھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا ہے۔ محترم ناظرین، کتاب مناقب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مذکور ہے کہ ایک شخص حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ میری بیٹی کو کوئی مکان کی چھت سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ پس آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس آج کی رات تم فلاں قبرستان میں جاؤ، اپنے گرد حصار کھینچ کر بیٹھ جانا اور حصار کھینچتے وقت یہ کلمہ پڑھنا بسم اللہ علی نیت عبد القادر۔ پس عشاء کے بعد جنات کی جماعت مختلف شکلوں اور صورتوں میں تمہارے پاس سے گزرے گی، خوف زدہ نہ ہونا۔ پھر اس کے بعد جنات کا بادشاہ وہاں سے گزرے گا، وہ تجھ سے پوچھے گا کہ کس لیے بیٹھا ہے اور تجھے کیا حاجت گزری ہے، اور وہ شخص قبرستان میں جا کر حصار کھینچتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں سے جنات کے مختلف گروہ گزرنے لگے اور میرے حصار کے قریب نہ آئے تو سب سے آخر میں جنات کا بادشاہ گزرا۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا حاجت پیش آئی ہے اور تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے گھر کی چھت سے کسی جن نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے اور مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیجا ہے۔ وہ جنوں کا سردار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنتے ہی گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جنات میں آواز لگائی کہ کس نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ ایک جن نے کہا کہ اے میرے سردار میں نے اغوا کیا۔ سردار نے کہا کہ تو نے کیوں اغوا کی تھی؟ اس نے کہا کہ اے میرے سردار میں اس کا عاشق ہو گیا تھا، اس وجہ سے اغوا کی تھی۔ سردار نے کہا کہ اس کی لڑکی واپس کرو اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے یہ کیسی جرت کی کہ غوث اعظم کے شہر سے لڑکی کو اغوا کیا؟ میں نے اس شخص سے کہا کہ اتنی فرما برداری کی مثال میں نے نہیں دیکھی۔ تو جنات کے سردار نے کہا کہ ہاں، یہ اس لیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان سے ہی جنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، خواہ جن کسی بھی خطے میں ہو۔ اس لیے تمام جنات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو قطبیت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے جن و انس اس کے تابع کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جنات کا سردار کہتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان سے بیٹھ کر جنات کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس علاقے کا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک امتی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد میں سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا جن کے بارے میں کچھ منافق اور گستاخ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط اتنا ہی ادب کرنا چاہیے کہ جتنا ہم اپنے بڑے بھائی کا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت،
زندگی رہی تو اگلی ایک اور نیکسٹ پیغام اور نئی ویڈیو